بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کے تمام احکام اور مسائل تقریباً آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ایک مسئلہ اور ایک حکم عید اور اس کے احکام اور آداب سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ 29ویں شب کو بعد نماز عشاء سوال اور جواب کی شکل میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک عجیب و غریب اور نہایت ہی حیرت انگیز حدیث لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حدیث مسند احمد کی ہے۔ روایت اس طرح ہے: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له لابنه عبد الله لم تبكي أجزعا على الموت؟ قال لا والله ولكن مما بعد. فقال له كنت على خير، فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام. قال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة الله إله إلا الله إلى آخر الحديث۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر 2 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا، بستر مرگ پر تھے، جب وہ یہ سمجھ گئے کہ اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ چکا ہے، فراق اور جدائی کا وقت آ چکا ہے، بکا، رونے لگے۔ فقال له ابنه عبد اللہ، ان کے پاس ان کے بیٹے عبداللہ موجود تھے۔ کہا ابا لم تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اجزعا علی الموت، موت سے گھبرا رہے ہیں کیا؟ موت سے آپ گھبرا رہے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں آپ؟ قال لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم میں موت سے نہیں گھبرا رہا، ولیکن مما بعد، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان مراحل سے میں گھبرا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مر جانا ہے، موت سے کون ڈرتا ہے، موت سے کون گھبراتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں ان مراحل میں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کہیں آدمی پھنس تو نہیں جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مرنے کے بعد بہت سارے مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، میزان عمل کا مرحلہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ آدمی کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ مرحلہ ہے۔ آدمی کانپ جائے گا۔ تو مجھے موت سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، ولیکن مما بعد،
آگ کے جو مراحل ہیں میں اس سے گھبرا رہا ہوں، اور سب سے خطرناک مرحلہ تو قبر کا مرحلہ ہے۔ حضرت ہانی مولا عثمان کہتے ہیں ان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الآخرة فإن نجا منه احد فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو فما بعده اشد منه۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کے غلام کہ میرے آقا حضرت عثمان جب کسی قبر سے گزرتے وقف علی قبر، اس پر کھڑے ہو جاتے اس کے پاس، یبکی، اور قبر کو دیکھ کر کے زار و قطار رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ حتی یبل لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جانتے ہیں کون ہے؟ کتنا بہادر اور کتنا عظیم الشان آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دے رکھی ہیں اور کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تب بھی میں ان کو اس تیسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے پیارے آدمی، داماد ایسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ مالدار اتنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دے دیا ہے، اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں۔ آج آدمی کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے تو اکڑ دیکھو، ایٹیٹیوڈ نہیں ملتے، ایسا لگتا ہے جیسے زمین کو پھاڑ دے گا یا آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے چل رہا ہے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان کی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ غرور کس بات پر؟ یہ دیکھو اتنا عظیم الشان آدمی، رسول اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں، رسول اللہ غنی کا لقب دے رکھے ہیں، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ میرا عثمان آج سے جو بھی کچھ کرے گا اس کی گرفت نہیں کرنا، اس کا مواخذہ نہیں کرنا، اور حالت دیکھ رہے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجد تو مسجد ہے، قبرستان کے پاس جا کر کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے موبائل پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ ڈر نہیں لگتا ہے؟ یہی ڈر نہیں ہے تو آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہی ڈر نہیں ہے، پوری دنیا میں ہمارے خود اپنے اعمال ہیں۔ آج آسمان سے اللہ کے فیصلے جو ہو رہے ہیں ہمارے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کوئی دوسرا اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ آدمی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سنگ دل بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم حضرت عثمان غنی سے زیادہ پیسے والے ہو، حضرت عثمان غنی سے زیادہ ایمان والے ہو۔ حتی یبل لحیتہ، رو رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، جنت کی بشارت مل چکی ہے پھر بھی رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار، ارے بھائی آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں اور اس قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی یہ فرما کر کے گئے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو باقیہ جو دوسرے مراحل ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور آدمی اگر یہاں پھنس گیا تو پھر بقیہ جتنے مراحل ہیں وہ سب میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، قبر سے زیادہ خوفناک ہولناک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا۔ کیڑے انتظار میں، یہ بدن، یہ جسم جس کو بنانے کے لیے ہم لاکھوں جتن کرتے ہیں،
کیڑے انتظار کر رہے ہیں، آ تو تجھے کھانے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، کیڑے منتظر ہیں ہمارے بدن کو کھانے کے لیے۔ تو یہ پہلا مرحلہ قبر کا۔ کہہ رہے ہیں میرے بچے میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان مراحل سے میں گھبرا رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب بیٹا کیا بولتا ہے کہ ابا جان قد کنت علی خیر، آپ کی پوری زندگی خیر اور بھلائی کے اوپر گزری ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دیکھنا تسلی دے رہا ہے بیٹا باپ کو، آپ کی پوری زندگی خیر اور بھلائی کے اوپر گزری ہے۔ فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابی کا شرف اور مقام حاصل ہے آپ کو، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وفتوحہ الشام، اور آپ نے تو مصر اور شام کی فتوحات سر کی ہیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں آپ کے، آپ کیوں خامخواہ گھبرا رہے ہیں؟ اب دیکھو جب بیٹا تسلی دے رہا باپ کو تو باپ کا غم ذرا ہلکا ہوا۔ تب باپ کیا بولتا ہے؟ فقال عامون ترکت افضل من ذلك کلہ، بیٹے ٹھیک ہے میں صحابی رسول ہوں، ٹھیک ہے میں نے مصر شام فلسطین اور فلاں فلاں ایریا میں نے فتح کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اہم بات تھی، سب سے قیمتی بات تھی، وہ تم نے چھوڑ دی۔ کہا وہ کیا؟ کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ارے توحید کی گواہی تم نے چھوڑ دی ہے۔ میں نے توحید کی گواہی دی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میری زندگی کی سب سے قیمتی جمع پونجی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی، توحید کی گواہی۔ دیکھ رہے ہیں مرنے والا مرتے وقت اگر توحید پر اس کو فخر ہو، توحید پر اسے یقین ہو اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہو تو پھر اس کے نصیبے کا کیا کہنا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ارے تم نے تو یہ کہا کہ نبی کا صحابی ہوں، میں نے فلاں فلاں غزوات کیے ہیں، سر کیے ہیں، میں نے فتوحات حاصل کی، ارے وہ تو سب ٹھیک ہے، سب سے اہم چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی گواہی۔ میرے بچے انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، میری زندگی کے 3 پارٹس ہیں، 3 مرحلے ہیں، اور میں اپنی زندگی کے ان تینوں مرحلوں سے بخوبی واقف ہوں، اچھی طرح مجھے معلوم ہے۔ انی کنت اول شیء کافرا، میں سب سے پہلے کافر تھا۔ وہ دیکھو اپنی زندگی کے حالات بتا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سب سے پہلے کافر تھا، میری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ وَكُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میری تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ میرے شمشیر کے سائے کے تلے محمد رسول اللہ آ جائیں، میں ان کی گردن اتار دوں۔ دیکھ رہے ہیں صحابی رسول ہے کیا بول رہے ہیں؟ جب میں کافر تھا میری خواہش تھی کہ رسول میرے شمشیر کے تلوار کے سائے کے اندر آ جائیں، ان کی گردن کاٹ کر کے رکھ دوں۔ اس کا مطلب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ فَلَوْ مِتُّ حِينَئِذٍ وَجَبَتْ لِيَ النَّارُ، میرے بچے اگر میں اس مرحلے میں میری موت آ جاتی، میں مر جاتا، تو جہنم میرے اوپر واجب ہو جاتی، میں جہنم میں جاتا۔ یہ میری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ فَلَمَّا بَايَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کا دوسرا مرحلہ، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، كنت اشد الناس حیاء من، میں لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والا بن گیا۔ میں نے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھا ہے، حیا کی وجہ سے۔ اللہ دیکھیں کتنا بہادر آدمی، پتلے عظیم، شمشیر و سنان کی جھنکار میں زندگی گزارنے والا، کہہ رہا ہے میں نے آنکھ بھر کر کے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، میں صحیح سے اس کی تصویر نہیں بتا سکتا۔ دیکھ رہے ہیں اتنا بہادر آدمی۔ میرے بیٹے یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔
کہ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے زندگی پر کبھی آپ کو آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھا ہے. اور جانتے ہیں دل اتنا پیارا ہے ان کا کہ مصر کا جو دارالسلطنت اسکندریہ تھا اس کا محاصرہ کیے ہوئے کمانڈر ان چیف تھے، اور اسکندریہ یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ کیے ہوئے تھے. وہاں پر خیمہ ٹینٹ لگائے ہوئے تھے رہنے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد جب فتح ہو گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ ٹینٹ کو اکھاڑ لیا جائے، نکال لیا جائے اس کو. اس کے بعد ٹہلتے ٹہلتے خیمے کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کے اندر ایک چڑیا نے، ایک معمولی سی پرندے نے انڈے یا بچے دے رکھے. فوراً خادموں کو حکم دیا کہ ٹینٹ کو، اس خیمے کو ایسے ہی کھڑا رہنے دیا جائے. خادموں نے کہا کہ حضرت یہ خیمہ، یہ ٹینٹ اتنا قیمتی ہے اور آپ ایک معمولی سی پرندے کی وجہ سے آپ اتنا قیمتی ٹینٹ چھوڑ رہے ہیں. تو جانتے ہو کیا کہا انہوں نے، کیسا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں ہم مسلمان قوم ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایسی قوم ہیں جو توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آتے ہیں، جو بسانے کے لیے آتے ہیں، اجاڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ جملہ انہوں نے، کتنا پیارا دل ہے. دیکھیں ایک معمولی سے پرندے کی وجہ سے پورا قیمتی ٹینٹ انہوں نے چھوڑ دیا. اور آج اسی جگہ پر ایک خوبصورت شہر بسا ہوا ہے، اس کا نام فسطاط ہے. کیا نام ہے؟ فسطاط. فسطاط مینس ٹینٹ، خیمہ. آپ دیکھ لیجئے گوگل پر. انہوں نے اللہ کے لیے یہ نیک کام کیا، ایک معمولی سے پرندے کی وجہ سے خیمہ چھوڑ دیا، قیمتی اور مہنگا. اللہ نے 1450 سال کے بعد ان کے نام کو باقی رکھا ہے. آپ اللہ کے لیے خلوص دل سے جب کوئی کام کرو گے اللہ آپ کے نام کو باقی رکھتا ہے. اتنا پیارا دل تھا ان کا. کہنے لگے میرے بچے، میری زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں نے زندگی پر کبھی آپ کو آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھا. فَلَوْ مِتُّ، اگر اس مرحلے میں مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا، تو لوگ کہتے ہنیئا لعمر، مبارک ہو عمرو بن عاص کو، اسلام لائے اور خیر اور بھلائی پر مر گئے. جنت کی امید کی جا سکتی ہے اس دوسرے مرحلے میں. لیکن میرے بیٹے، ثم تلبست بعد ذلك بسلطان واشیاء، میری زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد مجھے اقتدار دیا جانے لگا، عہدے دیے جانے لگے، ذمہ داریاں دی جانے، دنیا دی جانے لگی مجھے. ثم تلبست بعد ذلك بسلطان واشیاء، یہ دوسرا مرحلہ تھا. اگر میں مر جاتا اس مرحلے میں تو جنت کی امید کی جا سکتی تھی. اب تیسرا مرحلہ ہے، مجھے ذمہ داریاں دی جانے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت طلب کرنے سے، ذمہ داری طلب کرنے سے منع فرمایا، جائز نہیں ہے. اب مجھے معلوم نہیں، عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں، کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلے مرحلے میں مرتا تو جہنم واجب، دوسرے مرحلے میں مرتا تو جنت کی امید کی جا سکتی تھی. یہ میری زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. اب مجھے معلوم نہیں، مجھے اقتدار دیا جانے لگا، مجھے ذمہ داریاں دی جانے لگی، مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے بچے، فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَبْكِينَ عَلَيَّ، میرے اوپر رونا نہیں، صبر کی تلقین کرو. میں جب مر جاؤں تو میرے اوپر رونا نہیں. وَلَا تُتْبِعْنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا، اور میرے پیچھے جنازے کے کسی تعریف کرنے والے شخص کو اور آگ کو لے کر کے آنا نہیں. دیکھ رہے ہیں آج ہر آدمی تعریف چاہتا ہے، تعریف پسند ہوتا ہے. میری تعریف کی جائے، میری بڑائی بیان کی جائے. ساری دولت، سارا مال، سارے عہدے، ساری طاقت، سارا پاور موت کی سرحد پر ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں آپ، ساری دنیا کی ساری قوت، طاقت، پاور، شہرت، عزت، دولت، سب کچھ موت کی سرحد پر ختم ہو جاتا ہے. آدمی خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے. صرف کفن کے چند 10 ٹکڑے اور تھوڑی سی روئی لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. یہ اوقات ہے ہماری. ننگے دنیا کے اندر آئے تھے ہم،
اور کل قیامت کے دن ننگا کھڑا ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. یہ اوقات ہے ہماری اور آپ کی. غرور کس بات پر ہے؟ عقل کس بات پر ہے؟ ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے اللہ کا؟ ننگے آئے تھے، کل قیامت کے دن ننگے اٹھائے جانا ہے. یہ اوقات ہے. اور آدمی بات بات پر آپے سے باہر ہو جائے، طاقت اور پاور دکھائے، یہ عقل مندی نہیں ہے. میرے بچے وَشُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ. ایک تو کسی تعریف کرنے والے شخص کو میرے جنازے کے پیچھے مت لے کر کے آنا، اس کو شامل ہی نہیں کرنا. میرے بچے جب مجھے نہلا دھلا کر کے کفن میں لپیٹنا، شُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي، میرے ازار کو، میرے تہبند کو ذرا کس کر کے باندھ دینا. اللہ، کتنا گھبرائے ہوئے، دیکھ رہے ہیں کتنا گھبرائے ہوئے ہیں. کیوں؟ میرے ازار کو، میرے تہبند کو کس کر کے کیوں باندھ دینا؟ فَإِنِّي مُخَاصِمٌ، مجھے فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے. کتنا گھبرائے ہوئے ہیں. فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے ہیں مجھے قبر کے اندر. ایک بچے کا امتحان ہوتا ہے، کتنا پریشان رہتا ہے، کتنا گھبرایا ہوا رہتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے وہ کہ پیپر کیسا ہوگا، سوالات کے جوابات دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. یہ صحابی رسول اتنا بہادر، کمانڈر ان چیف، شمشیر و سنان کی جھنکار میں زندگی گزارنے والا، مرتے وقت اتنا گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، کہہ رہا میرے بچے، میرے اعزاز کو ذرا کس کر کے باندھ دینا، پتہ نہیں میں سوالات کے جوابات دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا. وَشُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ. یہ سوالات، اس کا مطلب قبر کے اندر اللہ کے فرشتے سوالات کرتے ہیں. اس بات ہے اس حدیث کے اندر، اس بات سوال الملکین فی القبر، قبر کے اندر اللہ کے فرشتے بندے سے سوالات کرتے ہیں. آج ہمیں ڈر نہیں ہے قبر کا، نہ موت کا ڈر ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے جو مراحل ہیں اس سے ہمیں خوف نہیں ہے. وَسُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ سُنًّا. میرے بچے جب مجھے قبر کے اندر داخل کر دینا تو مٹی چاروں طرف سے برابر کر دینا. وَسُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ سُنًّا. ایک بات بیان کرنا، دیکھ رہے ہیں، مرنے سے پہلے جب قبر کے اندر داخل کر دینا تو چاروں طرف سے مٹی کو برابر کر دینا، کیونکہ میرا داہنا پہلو میرے بائیں پہلو سے زیادہ مستحق نہیں ہے. یہاں تو سارے پہلو آ کر کے برابر ہو گئے، تو چاروں طرف مٹی کو برابر کر دینا. فَإِذَا وَرَيْتُمُونِي، اور جب مجھے تم لوگ قبر میں چھپا دینا، فَقْعُدُوا عِنْدِي، میرے پاس تھوڑا سا بیٹھنا. کیا کریں؟ فَإِذَا وَرَيْتُمُونِي فِي قَبْرِي، میرے بچے جب تم مجھے قبر کے اندر چھپا دینا، فَقْعُدُوا عِنْدِي، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا. کتنا بیٹھنا؟ قدر نحر جزور وتقطيعها. جزور اونٹ کو بولتے ہیں. ایک اونٹ کو قربان کرنے، ذبح کرنے اور اس کی تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنے، بوٹی بوٹی بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے، کم از کم اتنا دیر میرے بچے میرے پاس بیٹھنا. اللہ اکبر، کتنا گھبرائے ہوئے. کیوں؟ بیٹھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ استأنس بکم، مجھے تم سے انس حاصل ہوگا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے تم لوگ قبر کے اندر چھپا دینا، مٹی کو برابر کر دینا، تو پھر کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا. استأنس بکم، مجھے تم سے انس حاصل ہوگا. مردہ یہ سمجھتا، محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس ابھی لوگ ہیں، میرے پاس ابھی لوگ موجود ہیں. اور سنن ترمذی کی وہ روایت آپ اٹھا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. بندے کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کر کے
مردوں کو جب دفن کر کے ان کے ورثہ، ان کے ساتھی اور لوگ جب واپس پلٹنے لگتے ہیں، لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو مردہ واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ میرے بچے، جب مجھے تم لوگ قبر میں چھپا دینا تو میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، استانس بکم، کتنی دیر بیٹھنا؟ اونٹ کے ذبح کرنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، بوٹی بوٹی بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے دیر تک کم از کم میرے پاس بیٹھنا، استانس بکم، مجھے تم سے انس حاصل ہوگا۔ اور سنو، وَلَا يَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِي خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا، میری قبر پر کوئی لکڑی اکڑی، کوئی درخت وغیرہ مت لگانا، ولا حجر، اور نہ پتھر لگانا۔ فلاں صاحب کی قبر ہے، اس پہ کچھ لکھنا اکھنا نہیں، نہ تو لکڑی لگانا نہ تو پتھر لگانا، اور اس پہ کچھ لکھاوٹ وغیرہ نہیں کرنا، فلاں سن میں مرے، فلاں کارنامے کیے، یہ بڑے نیک تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے ایسا کچھ نہیں، نہ لکڑی رکھنا، نہ درخت لگانا، نہ پتھر وہاں پر رکھنا میری قبر کے اوپر، میری قبر کو برابر کر دینا، اور تھوڑی دیر بیٹھنا جب مجھے دفن کر دینا، کیونکہ مجھے تم سے انس حاصل ہوگا۔ مردہ محسوس کرتا ہے، اور وہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں نے جن کے ساتھ وفا کی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آج یہ سب کے سب کس طرح بے وفائی کر کے مجھے شہر خموشہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ سناتا ہے، دیکھ، جس کے لیے تو نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، دیکھ سب کے سب تجھے تنہائی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اکیلا ہے تو، بے بس ہے، پریشان حال ہے، قبر کے کیڑے تیرے انتظار میں، اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہے تو یہاں پر۔ یہ مرحلہ ایسا، آدمی انتہائی مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، پریشان ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سناتا ہے، دیکھ سارے کے سارے دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء و اقارب کیسے تجھے شہر خموشہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی ساتھ دینے والا، کوئی سپورٹ کرنے والا تیرا کوئی نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف تیری نیکی، تیرے نیک اعمال کام آنے والے، اور کوئی یہاں تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مر جانا ہے، مسئلہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں ان مرحلے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، یہ اصل مرحلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم اور آپ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہنستے روتے گاتے کسی نہ کسی طریقے سے کٹ ہی جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی، اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو پھر یا تو صرف آہو بکا ہوگا، شور شرابہ ہوگا، رونا چیخنا چلانا ہوگا، یا پھر خوشیاں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، جنت کی ہوائیں ہوں گی۔ لہذا اس مسئلے کو غور کریں، یہ چند ایام باقی ہیں اس مہینے ماہ رمضان المبارک کی، زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جو زنگ اور میل کچیل ہمارے ایمان پر چڑھ چکے ہیں انہیں دیکھیں، ان کو صاف ستھرا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مر جانا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ زندگی کے الجھنوں میں الجھے ہوں گے۔ اصل زندگی، اصل مرحلہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مرحلے کی تیاری کرنے، اس مرحلے کے بارے میں غور و فکر کرنے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔